اسلام آباد ہائی کورٹ نے نومبر 2022 کا MD کیٹ رزلٹ 2 سال کے لیے موزوں قرار دے دیا۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، MBBS داخلہ ٹیسٹ نتائج کے حوالے سے عام پیش رفت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نومبر 2022 کا MD کیٹ رزلٹ 2 سال کے لیے موزوں قرار دیتے ہوئے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے فیصلہ جاری کیا، جس میں لکھا ہے کہ پٹیشنر لائبہ رؤف نے نومبر 2022 میں MD کیٹ پاس کیا اور کنڈیشن سے جس کنڈیشن سے پاس کیا اس کا قانون کے مطابق رزلٹ 2 سال کے لیے موزوں تھا۔ پٹیشنر نے PMDC کے 14 جولائی 2023 کے پبلک نوٹس کو چیلنج کیا اور نوٹس میں کہا گیا تھا کہ 2022 کے پاس کردہ MD کیٹ پر 2023 میں داخلہ نہیں ملے گا، تاہم 2021 کی ریگولیشن کے مطابق نومبر 2022 کے MD کیٹ نتائج 2 سال کے لیے موزوں ہیں اور بعد میں کیے جانے والے ایڈمنسٹریٹر فیصلے سے پٹیشنر سے یہ حق واپس نہیں دیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نومبر 2022 کا MD کیٹ رزلٹ نومبر 2024 تک جو ہے وہ ویلڈ قرار دے دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں نون لیگ کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے کاغذات داخل کرانے کی تاریخ بڑھا دی۔ نون لیگ کے لیے رویہ تو ایسا ہے کہ کوئی نہ تنگ کرے میرے محبوب کو۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے لکھا، گھر بیٹھے ہی تاخت پوشی کر دیں، ٹیکس گزاروں کے اربوں ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ 25 نومبر کو کراچی کے RJ شاپنگ مال میں آتش زدگی سے متعلق فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ نذیر، فوٹیج میں کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ مال میں آگ جو لگی تھی اس حوالے سے خصوصی CCTV فوٹیج ہم نے حاصل کی اور دیکھا جا سکتا ہے کہ جو چوتھی منزل پر لگنے والی آگ تھی اس نے فوڈ کورٹ کو کس طرح جلایا جو دوسری منزل پر تھا۔ آگ 6:12 پر لگی تھی اور 6:12:40 پر نیچے اسپارک دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ 6:17 پر چوتھی منزل پر آگ میں شدت آ چکی تھی اور جو چوتھی منزل پر فالس سیلنگ اور دیگر اجزاء جل رہے تھے وہ جب نیچے گرنے لگے تو فوڈ کورٹ میں بھی آگ پکڑ لی اور جلتے ہوئے اجزاء گرنے سے جو نیچے فوڈ کورٹ کے مختلف حصے جلنے لگ گئے تھے اور 6:22 پر فوڈ کورٹ مکمل طور پر جل رہا تھا اور آگ لگنے سے تمام منزلوں پر شدید دھواں بھی جمع ہو گیا تھا، جس سے 11 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور پھنسے ہوئے افراد کی جان بھی دھوئیں اور دم گھٹنے سے ہوئی تھی۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ گلشن اقبال فائر اسٹیشن کو 6:29 پر جبکہ مالکان کو 7 بجے اطلاع دی گئی تھی اور یہ اس کی فوٹیج اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ SSGC کا صنعتوں کے لیے مزید 2 دن گیس کی بندش کا اعلان۔ SSGC کا کہنا ہے کہ صنعتوں کے لیے ہفتہ 23 دسمبر صبح 8 بجے 25 دسمبر صبح 8 بجے تک گیس بند رہے گی۔ انجو وہاب آگاہ کیجیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انجم وہاب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تو اہم معاملہ اور وہ یہ کہ SSGC نے صنعتوں کے لیے مزید 2 دن گیس بندش کا اعلان کیا ہے۔ انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے بھارت کی اپیل مسترد کر دی۔ ڈیوس کپ ٹائی پاکستان میں ہی ہوگا۔ بھارت نے پاکستان میں عام انتخابات اور سیکیورٹی کو بنیاد بنا کر ڈیوس کپ نیوٹرل وینیو پر کھیلنے پر زور دیا۔ پاکستان موقف پر ڈٹا رہا کہ ملک میں سیکیورٹی صورتحال کا کوئی مسئلہ نہیں، دیگر ٹیمیں پاکستان میں آ کر کھیل رہی ہیں۔ انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن کے آزاد ٹریبیونل نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پاکستان میں ڈیوس کپ نہ کھیلنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے۔ آزاد ٹریبیونل نے بھارت کو فروری میں پاکستان کا دورہ کرنے کا فیصلہ سنایا۔ سائفر کیس کا اوپن ٹرائل جاری، بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے۔ جی اظہر، آگاہ کیجیے۔ جی، سائفر کیس کا اوپن ٹرائل جاری ہے۔ سائفر کیس کی سماعت ابو الحسن ذوالقرنین کر رہے ہیں۔ سائفر کیس کے اہم گواہوں اعظم خان اور اسد مجید نے اپنے بیان قلم بند کرا دیے ہیں۔ کمرہ عدالت میں سابق چیئرمین PTI کی اہلیہ اور بہنی بھی موجود ہیں، شاہ محمود قریشی اور ان کے اہل خانہ بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تو سائفر کیس کے جو دیگر اہم گواہ ہیں ان میں آفتاب احمد خان، سیکرٹری وزارت داخلہ، اپنا بیان جو ہے وہ اس وقت قلم بند کرا رہے ہیں۔ بہت شکریہ اظہر فاروق۔ آڈیو لیکس کے خلاف کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے DGIB اور DGFIA کو 19 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ اپڈیٹ کیجیے گا۔
جی دیکھیں، یہ بشرا بی بی اور نجم ثاقب کی درخواستوں پر سماعت ہوئی تھی۔ گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے آئندہ سماعت پر ڈی جی آئی بی کو طلب کر لیا ہے اور ڈی جی ایف آئی اے کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ آئی بی اس حوالے سے تحقیقات کر کے تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ آئی ایس آئی کے پاس سوشل میڈیا پر معلومات جاری کرنے کے سورس کے تعین کی صلاحیت موجود نہیں ہے اور آئی بی بھی انکوائری کر کے غیر قانونی طور پر آڈیو لیک کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور شیئر کرنے والوں کا تعین کرے اور 3 ہفتے میں رپورٹ پیش کرے۔ ڈی جی آئی بی آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر بتائیں کہ شہریوں کی سرویلنس کون کر سکتا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈی جی آئی بی بتائیں کہ کیا ریاست پاکستان کے پاس اس غیر قانونی سرویلنس کو روکنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وفاقی حکومت نے کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو ٹیلی فون کال ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ تمام شہریوں کی پرائیویسی اور حقوق کا تحفظ ضروری ہے۔ آئندہ سماعت 19 فروری کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ بلوچ لانگ مارچ کے 162 گرفتار افراد کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، بلوچ لانگ مارچ کے 162 گرفتار افراد کی ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے ضمانتیں منظور کی ہیں۔ عدالت نے 5-5 ہزار روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض ضمانتیں منظور کی گئی ہیں۔ 2 روز قبل پولیس نے بلوچ لانگ مارچ کے شرکا کو گرفتار کیا تھا اور آج انہیں پیش کیا گیا ہے اور اس کے بعد 162 گرفتار افراد کی ضمانتیں منظور کی گئی ہیں۔ اس سے قبل 33 جو بلوچ تھے ان کی پہلے ہی ضمانتیں منظور کر لی گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور کینٹ اسٹیشن کراچی پر ٹرین سے بم ملنے کا مقدمہ تاحال درج نہ ہو سکا۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی نذیر۔ لیکن گزشتہ روز کراچی کینٹ اسٹیشن ٹرین سے ایک بم ملا تھا جسے ناکارہ بنا دیا تھا، اس کا تاحال مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ اس حوالے سے ڈی آئی جی ساؤتھ اثر رضا کا کہنا ہے کہ مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ٹرین پشاور سے کراچی پہنچی تھی اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق بم پشاور اسٹیشن سے ٹرین میں رکھا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ پشاور سے کراچی تک مختلف اسٹیشن کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کی جا رہی ہیں، جبکہ ٹائمر کے مطابق بم پھٹنے کا جو وقت طے کیا گیا تھا وہ 12 بجے کا تھا اور دوپہر 12 بجے ٹرین سکھر روڈی جنکشن پر تھی۔ بم میں موجود ڈیوائس ناکارہ ہونے کی وجہ سے بم پھٹ نہیں سکا اور کینٹ اسٹیشن پر ٹرین آ کر رکی تو 1 گھنٹے بعد پولیس کو جیسے ہی اطلاع ملی تو پولیس ریلوے کے عملے نے اطلاع دینے کے بعد جب بم اسکواڈ پہنچا تو انہوں نے اس بم کو ناکارہ بنایا اور اس کے حوالے سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سیون درگاہ لال قلندر شہباز سے سونا چاندی چوری ہونے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ سنجے، کس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، کیا دفعات لگائی گئی ہے اس میں؟ جی بالکل، سیون درگاہ کے مینجمنٹ کمیٹی کے مینیجر ہیں زبیر بلوچ، ان کو پہلے معطل کیا گیا تھا جن پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ ان کے ساتھی ہیں، ملازم ہیں اوقاف کے علی رضا گوپانگ جو مفرور ہیں، ان پر بھی مقدمہ درج کیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر سکھر کی مدیت میں جام شروع تھانے میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر عمر سمرو کے مطابق لال شہباز قلندر کی درگاہ سے 57 تولہ سونا اور چاندی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ 3100 تولہ سے زیادہ جو ہے وہ چوری کی گئی ہے، جس کا مقدمہ ان دونوں افراد کے خلاف درج کر کے پولیس کو انہیں گرفتار کر کے ریکوری کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر اوقاف عمر سمرو کہتے ہیں کہ زبیر بلوچ کو معطل کر دیا گیا ہے، اس کی پینشن روک دی گئی ہے۔ تو لال شہباز قلندر کی درگاہ سے توشہ خانہ سے یہ جو سونا ہے وہ چوری ہوا ہے، چاندی چوری ہوئی ہے، جس کی مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رواں سال گجرانوالہ کے شہری مسلسل مہنگائی میں اضافے کی شکایت کرتے دکھائی دی ہے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں 50 سے 60% اضافے نے گھریلو بجٹ کو بری طرح متاثر کیا۔ رپورٹ کریں گجرانوالے سے غلام فرید۔ سال 2023 میں ہونے والی ہوش ربا مہنگائی غریبوں کی شامل لے آئی۔ مختلف اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے دوران ایشیا خردنوش کی قیمتوں میں 50 سے 60% اضافہ دیکھنے میں آیا، جس نے عام آدمی کے بجٹ کو بری طرح متاثر کر کے رکھ دیا۔ مہنگائی ہاں بہت ہی برا ہے نا، 2023 بہت برا رہا ہے ہمارے لیے، مہنگائی ہے بہت زیادہ۔ سیلری 20 سے 25 ہزار روپیہ ہے، وہ اس کا تو خالی سبزیوں میں شاید گزارا نہ ہو رہا ہو۔
रवां साल अंडे, घी, चीनी, दालें, चिकन और सब्जियों समेत हर चीज की कीमतें 2 गुना रही। 2023 में भी तो महंगाई का तूफान ही रहा है, ये कोई हद ही नहीं है कि चीजें आज लेके गए हैं तो दूसरे दिन आए हैं तो चीजों के और रेट बढ़े हुए हैं। इतनी बदतरीन महंगाई 2023 में देखी है ना, किसी साल में नहीं देखी। साल 2023 के दौरान गुजरांवाला इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने में भी बिल्कुल नाकाम रही। 2023 में कीमतों में होशरुबा इजाफा ने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है। कैमरामैन शोएब अकरम के साथ गुलाम फरीद, ARY न्यूज, गुजरांवाला। प्राइमरी बैलेंस का सरप्लस हदफ हासिल करने के लिए तनख्वाहें और तरक्याती फंड जारी न किए जाने का इम्कान है। शोएब निजामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी शोएब। जी, सूरत हाल ये है कि जो इस वक्त IMF के साथ पासिंग का प्रोग्राम चल रहा है उसमें दिसंबर तक का जो प्राइमरी सरप्लस है उसको मईशत का 0.4% दिखाने का हदफ है। इसीलिए फैसला किया गया है कि दिसंबर की तनख्वाहें जो है वो जनवरी में जारी की जाएंगी और 28 और 29 दिसंबर को तनख्वाहें और जो दीगर अलाउंसेज हैं वो जारी नहीं किए जाएंगे, बल्कि तकरीबन हुकूमत कोशिश करेगी कि 30 अरब रुपए की बचत की जाए। जो PFGP के अखराजात हैं उनको भी रोका जाएगा ताकि दिसंबर तक के जो अहदाफ हैं वो हासिल किए जाएं। इसके बाद जनवरी में जो है वो अदायगी की जाएंगी ताखीर के साथ, ताकि जो IMF के साथ हदफ है उसको हासिल किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बली की 21 नशिस्तों के लिए 1000 से ज्यादा कागजात जमा हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानब से 2 रोज का मजीद वक्त दिया गया है। तो इस वक्त अहम शख्सियात समेत जो है 1000 से जायद उम्मीदवार है जिन्होंने कौमी असम्बली की जो है 10 और जो सूबाई असम्बली की 21 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और आज मुस्लिम लीग नून के लिए फैसलाबाद में बड़ा एक इम्तहान ये है कि NA 104 में साबिक जो MNA राणा अफजल खान है उनके बेटे एहसान अफजल खान ने जो है अपने कागजात नामजदगी NA 104 से जमा करवा दिए हैं, जबकि NA 104 से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा रियाज आज कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए ही अपने रिटर्निंग अफसरान मोहम्मद आसिफ चौधरी के पास पहुंचेंगे। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह और उसकी अहलिया और उनके दामाद अहमद शहरियार ने NA 100 से कागजात जो है वो जमा करवा दिए हैं, जबकि आयशा रजब बलोच, अरी गोहल बलोच NA 97 से, पीपल्स पार्टी के रहनुमा तारक महमूद बाजवा जो है NA 95 से, शहबाज बाबर NA 98, आबिद शेर अली NA 102 से कागजात जमा करवा चुके हैं। तलाल चौधरी ने NA 96, जबकि हाजी अकरम अंसारी जो के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है उन्होंने NA 103 से कागजात जमा करवा दिए हैं। और मजीद अभी जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात जमा करवाने के लिए अपने अपने रिटर्निंग अफसरान के पास पहुंच रहे हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट दफ्तर ने बानी PTI की दरखास्त पर एतराज आयद करते हुए अपील वापस कर दी। दरखास्त पर एतराज किया गया है कि अपील के साथ दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज हैं। जी राजा मोहसिन एजाज, आगाह कीजिए। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की तरफ से बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर एतराज आयद किया गया है और इस एतराज के साथ ही उनकी जो अपील थी उसे वापस कर दिया गया है। ये कहा गया है इन एतराजात में कि अपील के साथ जो लफ्ज किए गए दस्तावेजात हैं वो नामुकम्मल हैं। तमाम जो मुतल्लिका दस्तावेजात हैं उनके हमरा ये अपील 6 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जा सकती है। आज ही साबिक चेयरमैन PTI की तरफ से तोशाखाना केस में सजा जो है वो मुअत्तल करने के लिए एक अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिससे सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजा मोहसिन एजाज। सुप्रीम कोर्ट दफ्तर ने बानी PTI की दरखास्त पर एतराज आयद करते हुए अपील वापस कर दी। दरखास्त पर एतराज किया गया है कि अपील के साथ दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज हैं। जी राजा मोहसिन एजाज, आगाह कीजिए। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की तरफ से बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर एतराज आयद किया गया है और इस एतराज के साथ ही उनकी जो अपील थी उसे वापस कर दिया गया है। ये कहा गया है इन एतराजात में कि अपील के साथ जो लफ्ज किए गए दस्तावेजात हैं वो नामुकम्मल हैं। तमाम जो मुतल्लिका दस्तावेजात हैं उनके हमरा ये अपील 6 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जा सकती है। आज ही साबिक चेयरमैन PTI की तरफ से तोशाखाना केस में सजा जो है वो मुअत्तल करने के लिए एक अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिससे सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजा मोहसिन एजाज।
کو بتائیں کہ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کا ٹرائل، اہم گواہوں اعظم خان اور اسد مجید نے بیان قلم بند کروا دیے۔ آفتاب احمد خان اور سیکرٹری وزارت داخلہ بیان قلم بند کروا رہے ہیں۔ گواہوں حسیب گوہر، کابینہ ڈویژن کے محمد اشفاق اور NSD کی ہدایت اللہ نے بھی بیان قلم بند کروا دیے۔ کمرہ عدالت میں بانی PTI کی اہلیہ، بہنیں اور شاہ محمود کے اہل خانہ موجود رہے۔ اہم خبر دیں گے آپ کو، بانی PTI نے توشہ کیس میں سزا کا فیصلہ معطل کرنے کے لیے اپیل دائر کر دی ہے۔ راجہ محسن اجاز سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی راجہ محسن بتائیے گا۔ دیکھیے، سابق وزیر اعظم کی طرف سے توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں جو باقاعدہ اپیل ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی گئی ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اپیل دائر کی گئی ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی سزا کی گئی ہے، اور یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں سزا پہلے ہی معطل ہو چکی ہے۔ ہائی کورٹ نے صرف سزا معطل کی، پورا فیصلہ نہیں۔ ہائی کورٹ فیصلے میں غلطی کا الیکشن کمیشن نے فائدہ اٹھایا، اور الیکشن کمیشن نے چیئرمین PTI کی نااہلی کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ جاری کر دیا۔ اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انتخابات قریب ہیں، چیئرمین PTI ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ سپریم کورٹ توشہ خانہ کیس میں سزا پر مبنی فیصلہ معطل کرے تاکہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں۔ ٹھیک ہے، راجہ محسن اجاز اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ موسم سرما میں متوقع برفباری کے پیش نظر NDMA نے متعلقہ اداروں کو ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ فاطمہ بطول سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی فاطمہ۔ جی، موسم سرما اور متوقع برف باری جو کہ مری، گلیات، زیارت، ناران، کھاغان، چترال، گلگت بلتستان سمیت آزاد جموں کشمیر میں سیاحتی علاقوں کے حوالے سے جو لوگوں کو ابھی سے جو ہے ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور متعلقہ اداروں کو کہا گیا ہے کہ وہ سیاحوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے معلوماتی مراکز بھی قائم کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطرے سے 2-4 مقامات پر مقامی نمائندوں کی مدد سے تیاری بر وقت الرٹ اور رسپانس کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے، جبکہ عوام کو کہا گیا ہے کہ وہ پہاڑی علاقوں کے سفر سے قبل راستوں اور موسم کے حوالے سے بھی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ بہت شکریہ فاطمہ بطول۔ نگراں حکومت کا بھارت میں ٹریڈ آفیسر تعینات نہ کرنے کا فیصلہ۔ بھارت میں ٹریڈ افسر کی تعیناتی کا عمل روک دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے نئی دلی میں ٹریڈ آفیسر تعینات کرنے کی منظوری دی تھی۔ اتحادی دور میں ٹریڈ افسران کے لیے 40 اسامیوں میں نئی دلی شامل تھا۔ نگراں وزیر اعظم نے 39 ٹریڈ افسران تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ نئی دلی کے سوا باقی 40 اسامیوں پر ٹریڈ افسران تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بات کریں گے اپنے نمائندے علیم ملک سے۔ علیم، کیوں منظوری نہیں دی گئی؟ جی، سابقہ حکومت کی جانب سے تو نئی دہلی میں بھی ٹریڈ افسر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی تھی، تاہم ہمیں ابھی ذرائع نے بتایا کہ پہلے ایک تو یہ تھا کہ یہ ٹریڈ افسران کی تعیناتی کا عمل کافی دیر رکا رہا کیونکہ اس میں کافی جو ہے شکوک و شبہات تھے، بہت ساری پالیسیز کے ایشوز تھے۔ اب جو ہے نگران حکومت نے بھارت میں ٹریڈ افسران نہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو صرف بھارت ہے، نئی دہلی میں جو ٹریڈ افسر کی تعیناتی پر جو عمل درآمد ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ اتحادی دور میں جو کہ شہباز شریف حکومت کا جو دور تھا، PDM کا دور، اس دور میں ٹریڈ افسران کے لیے جو مشتہر 40 اسامیاں تھیں، ان میں اس وقت تو نئی دہلی شامل تھا، اور لیکن اب جو نگران وزیر اعظم ہے انہوں نے بیرون ملک 39 ٹریڈ افسران تعینات کرنے کی منظوری دی ہے، تاہم نئی دہلی میں جو ٹریڈ افسر ہے اس کو تعینات کرنے کی منظوری نہیں دی ہے، کیونکہ ایک تو بھارت کے ساتھ ہماری تجارت معطل ہی بھی ہے۔ تجارت اگست 2019 سے بھارت کے ساتھ تجارت جو ہماری معطل ہے، یہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تاہم ذرائع نے ابھی تک یہ بتایا کہ جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے نئی دہلی میں ٹریڈ افسر نہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ جو دیگر 39 ٹریڈ افسران ہیں ان کی تعیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ بہت شکریہ علیم ملک۔ خبر دیں گے آپ کو، نیو کراچی میں کار پر فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہے جانیں گے نذیر شاہ سے۔ جی نذیر بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں نیو کراچی سیکٹر 12D میں گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے جس سے فیبرک کمپنی کے مالک جس کا نام سلیم بتایا جا رہا ہے، اس کا بیٹا 27 سالہ اسامہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ SSP سینٹرل فیصل عبداللہ چاچڑ دیگر افسران موقع پر موجود ہیں، اور SSP کا کہنا ہے کہ سلیم اپنے 3 بیٹوں کے ہمراہ DHA اپنے گھر سے فیکٹری کی جانب جا رہا تھا، اور جیسے ہی وہ فیکٹری قریب پہنچے، موٹر سائیکل سوار ملزمان جن کی تعداد ابتدائی طور پر 4 بتائی جاتی ہے، 2 موٹر سائیکلوں پر تھے، انہوں نے گاڑی پر فائرنگ کی ہے۔ تاجر کا بیٹا اسامہ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جسے گولیاں لگی، اور گاڑی پر گولیوں کے 4 نشانات موجود ہیں، اور جائے وقوع سے بھی 9 mm کے 4 خول ملے ہیں، اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے متعلق تفصیلات حاصل کی جا رہی ہے، اور ابتدائی طور پر یہی لگ رہا ہے کہ
ریکی کرنے کے بعد یہ فائرنگ کی گئی اور مزید تحقیقات کا عمل جاری ہے. جی بہت شکریہ نذیر شاہ تفصیلات کے لیے. اہم خبر دیں گے آپ کو. پرویز الہی کو دل کی تکلیف پر اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. تفصیلات کیا ہے جانیں گے بابر ملک سے. بابر بتائیے گا. جی ہاں، سابق وزیر داخلہ چودھری پرویز الہی کی گزشتہ رات طبیعت خراب ہوئی تھی، جس کے باعث ان کو فوری طور پر راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی طبیعت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو دل کی تکلیف کے باعث داخل کیا گیا ہے. چودھری پرویز الہی کی طبیعت گزشتہ شب جیل میں انتہائی خراب ہونے کے باعث انہیں باہر RIC میں منتقل کر دیا گیا. جی بہت شکریہ بابر ملک. اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. معروف برطانوی اخبار میں سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا چرچا. برطانوی اخبار CTAM نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے خصوصی مواقع پر روشنی ڈالی. اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان کی 4.8 ٹریلین پاؤنڈ مالیت کی معدنی دولت سرمایہ کاروں کو راغب کر رہی ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سرمایہ کاری کا خیر مقدم کر رہے ہیں. خصوصی سرمایہ کاری کونسل کا آئندہ 5 سال میں 48 بلین پاؤنڈ سرمایہ کاری ملک میں لانے کا ہدف ہے. ریکوڈک کے مقام پر سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر کئی ملکوں کی سرمایہ کاری کے لیے موزوں ہے. پاکستان کے وافر معدنی وسائل میں لیتھیم، ریئر ارتھ، نکل، یاقوت، کرومائٹ اور زمرد شامل ہیں. حکومت پاکستان 2031 تک قابل تجدید توانائی کو دگنا کرنے کے لیے بھی پرعزم ہے. بات کریں گے ماہر معیشت خاقہ نجیب صاحب سے. خاقہ صاحب بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے اس بڑے اہم معاملے پہ. انسائڈ آؤٹ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا معدنی وسائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ SIFC کا کردار جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، رائٹ فرام معیشت کو ٹھیک کرنے سے لے کے ملک میں امن لانے تک. اب یہ دنیا کو باور بھی ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور دنیا اس طرف دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ان کے لیے انویسٹمنٹ کی کتنی بڑی اپرچونٹی ہے. خاقان صاحب، ہمیں پاکستان کو خود یہ بلیو کرنا ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا پوٹینشل یہ بیونڈ IMF اور ہر وقت ایک ڈیٹ کی سچویشن اور ڈیفیکلٹی کی سچویشن یہ تو چلتی ہی رہے گی. کچھ میکرو اسٹیبلٹی آ جائے گی، فنڈ کا پروگرام ہو جائے گا. اس سے بڑھ کے اصل بات تو یہ ہے نا کہ پاکستان کو اس مسئلے سے لانگ ٹرم پاکستان کی صرف ایک گروتھ سٹوری جو پاکستان کی پیداواری صلاحیت پر بیسڈ ہو وہی نکال سکتی ہے. اب اس کے اہم جوز کیا ہیں؟ مائنز اینڈ منرلز ایک اہم جوز ہے اس کا، اس لیے کہ ایک بہت بڑا ٹریجر ہے پاکستان کے مائنز اینڈ منرلز کا. ریکوڈک از دا ورلڈ لیڈنگ انٹیپڈ کاپر اینڈ گولڈ ریزرو، اور یہ انٹیپڈ ہے پاکستان میں. ایک اس کا بہت چھوٹا سا جوز ہم نے ڈائریکٹ گولڈ کے ساتھ اس پہ کام شروع کیا ہے. اب اگر آپ اس سے آگے چلیں تو جو باقی سارے معدنیات ہیں ان کو نکالنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنلی کنیکٹ ہونا ہے، ہمیں دنیا کو پورٹرے کرنا ہے کہ وی آر سیریس ٹو ڈو دس. ایبسلیوٹلی ہمیں دنیا کو پورٹرے کرنے، اور اب باور بھی ہو رہا ہے آہستہ آہستہ دنیا پہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. IMF کے بورڈ آف گورنرز نے قرض کوٹے سے متعلق اصلاحات منظور کر لی. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی شعیب. IMF کے بورڈ آف گورنرز نے جو اصلاحات منظور کی ہیں، اس کے ذریعے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے اندر جو ہے وہ جو قرض کوٹا ہے وہ بڑھ سکے گا. پاکستان کا جو موجودہ پروگرام ہے وہ مارچ میں ختم ہو جائے گا، تاہم پاکستان جو نیا قرض پروگرام لے گا اگر وہ لیتا ہے تو تقریباً پاکستان کو 6 سے 9 ارب ڈالر جو ہے وہ اب قرض کی حد مل سکے گی. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی ایسے ممالک جن کو زیادہ قرض کی ضرورت ہے وہ اس کوٹے کی اصلاحات کے بعد فائدہ اٹھا سکیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. نیو کراچی میں گاڑی پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق ہو گیا. بات کریں گے اپنے نمائندے نذیر شاہ سے. نذیر، شناخت ہوئی ہے؟ کوئی شناخت ہو چکی ہے. مقتول کی شناخت اسامہ کے نام سے ہوئی جس کی عمر 27 سال ہے، اور یہ واقعہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کی حدود سیکٹر 12D میں پیش آیا، جہاں پر گاڑی پر فائرنگ سے اسامہ جو پہلے زخمی ہوتا اور اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گیا. اور پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے. ان کا کہنا ہے کہ نامعلوم ملزمان کی جانب سے گاڑی پر فائرنگ کی گئی. لاش کو عباسی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور جائے وقوع پر پولیس کی جانب سے تحقیقات جاری ہیں. جی بہت شکریہ نذیر شاہ. N242 کراچی میں MQM اور نون لیگ کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خبریں بے بنیاد ہیں. بات کریں گے اپنے نمائندے رافع حسین سے. رافع بتائیے.
एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची के कौमी असम्बली के हल्के NA-242 से किसी भी सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी है और ये कहा है कि किसी भी जमात के साथ एमक्यूएम की इस सीट पर कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है। खास तौर पर एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इस हल्के में कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है और ये खबरें बेबुनियाद हैं। एमक्यूएम ने वादे तौर पर कहा है कि इस हल्के से मुस्तफा कमाल ही एमक्यूएम के उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के दरमियान इस हल्के पर अभी तक कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है और कोई भी अगर इंतखाबी हुकूमत अमली से मुतालिक फैसला होता तो आवाम को आगाह किया जाएगा, आवाम को इससे आगाह कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया राफे हुसैन। मौसम की बात करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी हुई। पेशावर, बन्नू और मालाकंड में हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने आज खित्ता पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में बाज मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान स्कर्दू -8 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा।